بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہمارا سبق جو ہے یہاں سے ہے وَلَمَّا كَانَ أَصْلُ الْعَفْوِ وَالشَّفَاعَةِ ثَابِتًا بِالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقا وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب وكلاهما فاسد۔ جی میری آواز آپ کو صاف پہنچ رہی ہے؟ میں سبق شروع کر رہا ہوں۔ مصنف یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مسئلہ عفو اور مسئلہ شفاعت یہ دونوں بتا دیے کہ یہ ثابت ہیں قرآن پاک سے، سنت سے، اجماع سے۔ مسئلہ عفو کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو بھی معاف فرما دیں، اس نے توبہ کی ہو تو بھی، توبہ نہ کی ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر سکتے ہیں، معاف کر دیں تو یہ عقلاً جائز ہے۔ یہ ہے مسئلہ عفو۔ جبکہ معتزلہ کا کیا کہنا ہے کہ بغیر توبہ کے کبائر کی معافی ہے ہی نہیں۔ اور مسئلہ شفاعت بھی ہم نے ثابت کر دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے مجرم ان کی عذاب سے خلاصی ہوگی اور بہت سے مجرموں کے درجات بلند ہوں گے، ان کو زیادہ ثواب ملے گا سفارش کی وجہ سے۔ یہ ہے مسئلہ شفاعت۔ اس کی مکمل تفصیل پہلے آپ پڑھ چکے۔ تو علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ مسئلہ عفو اور مسئلہ شفاعت جب ہم نے کتاب و سنت اور اجماع سے، دلائل قطعیہ سے بتا دیا کہ یہ ثابت ہیں اور یہ صحیح ہیں، تو معتزلہ کا یہ کہنا باطل ہوا، غلط ہوا۔ کیا کہنا معتزلہ کا؟ معتزلہ کی دو باتیں ہیں جن کے متعلق فرمائے کہ وہ باطل اور فاسد ہیں۔ پہلی بات وہ کیا کہتے تھے کہ صغیرہ گناہ تو بالکل معاف ہیں، ان پر تو پکڑ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کبائر سے مجتنب رہے تو صغیرہ گناہ یکسر معاف ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی پکڑ ہے ہی نہیں، وہ مطلقاً معاف ہیں۔ اور کبیرہ گناہ معتزلہ کے عقیدے کے مطابق بعد توبہ معاف ہیں۔ تو ایک بات ان کی یہ کہنا کہ صغیرہ گناہ مطلقاً معافی ہیں اور کبیرہ جو مجتنب ہے کبیرہ سے اس کے صغیرہ معاف ہیں، اور کبیرہ توبہ کے بعد معاف ہے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا کہ شفاعت جو ہے یہ صرف زیادت ثواب کے لیے تو ہے، اور دوسری جو ہے خلاص من العذاب کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کل کے سبق میں یہ عرض کیا تھا کہ اکثر معتزلہ تو شفاعت کی دونوں صورتوں کے منکر ہیں، لیکن بعض معتزلہ جو ہیں وہ زیادت للثواب کے قائل ہیں، خلاص من العذاب کے منکر ہیں۔ تو اب یہ جو دوسرا گروہ ہے جو زیادت ثواب میں شفاعت کو مانتے ہیں لیکن خلاص من العذاب کی شفاعت کو نہیں مانتے، ان کے متعلق علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ معتزلہ کی یہ دونوں باتیں باطل ہیں۔ ایک ان کا یہ کہنا
کہ کبائر سے جو مجتنب ہو اس کے صغیرہ معاف ہیں، اور دوسرا ان کا یہ کہنا کہ شفاعت صرف زیادت ثواب کے لیے تو ہے، خلاص من العذاب کے لیے نہیں ہے۔ کلاہما فاسد، یہ دونوں باتیں ان کی فاسد اور باطل۔ کیسے؟ کہ پہلی بات جو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مجتنب عن الکبیرہ ہے اس کے صغیرہ، اس کی پوچھ پاچھ ہے ہی نہیں، وہ معافی معاف ہے، وہ مستحق کے عذاب نہیں ہے۔ جب وہ مستحق کے عذاب نہیں ہے تو اس پر عفو کا اطلاق کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ معاف ہے؟ معاف تو وہ ہوتا ہے جس پر مواخذہ ہونا ہو۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ صغیرہ گناہ اس شخص کے جو مجتنب عن الکبیرہ ہے اس پر کوئی مواخذہ ہے ہی نہیں، وہ مستحق کے عذاب ہی نہیں ہے، جب وہ مستحق کے عذاب نہیں ہے، وہ اس پر مواخذہ ہی نہیں ہے، تو یہ کیوں کہتے ہو کہ معاف ہے؟ تو معافی کا لفظ تمہارا یہاں بولنا غلط ہے۔ معافی کا لفظ تو وہاں بولا جاتا ہے جہاں جرم کا تصور ہو کہ یہ جرم ہے اور اس جرم کی یہ معافی ہے۔ تم کہتے ہو صغیرہ گناہ، وہ جرم ہے ہی نہیں، صغیرہ گناہ کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے ہی نہیں، صغیرہ گناہ کا مرتکب پر مواخذہ ہے ہی نہیں، تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ وہ معاف ہے، یہاں عفو کا لفظ اور عفو کا عقیدہ رکھنا یہ تمہارا باطل ٹھہرا۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات کہ یہ باطل ہے۔ دوسرا وہ جو معتزلہ کا یہ کہنا کہ شفاعت صرف زیادت ثواب کے لیے ہے اور شفاعت جو ہے وہ خلاص من العذاب کے لیے نہیں ہے، تو یہ بھی تمہارا کہنا باطل ہے، فاسد ہے، اس لیے کہ ہم ادلہ قطعیہ سے، کتاب و سنت سے اور اجماع سے ثابت کر چکے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ مرتکب کبیرہ کی ہے، جو کبیرہ گناہوں میں ماخوذ ہوں گے ان کی شفاعت ہے۔ تو زیادت ثواب کا عقیدہ رکھ کے تمہارا انکار کرنا خلاص من العذاب والی شفاعت کا یہ بھی باطل ٹھہرا۔ تو یہ دو باتیں جو معتزلہ کا عقیدہ اس کے فاسد اور باطل ہونے کا جو ہے یہ تذکرہ فرما رہے ہیں علامہ تفتزانی۔ اب کتاب کو دیکھیں، کہا کہ لما کان اصل العفو والشفاعت ثابتا، جب عفو اور شفاعت کا اصل ثابت ہو گیا ادلہ قطعیہ سے، کتاب و سنت اور اجماع کے، اب معتزلہ کا یہ کہنا کہ صغائر مطلقاً معاف ہے اور کبائر بعد توبہ معاف ہے، ایک یہ بات۔ دوسری یہ بات ہے کہ شفاعت صرف لزیادت ثواب ہے۔ یہ دو باتیں معتزلہ کا قول، کلاہما فاسد، دونوں فاسد ہوئے۔ پہلی بات اس لیے کہ جو توبہ کرنے والا ہے یعنی کبائر سے توبہ کر لے، اور صغیرہ کا بے شک مرتکب رہے لیکن کبیرہ سے مجتنب ہو، تو تمہارے نزدیک وہ مستحق کے عذاب ہے ہی نہیں۔ جب مستحق کے عذاب ہی نہیں تو فلا معنی للعفو، پھر عفو کیوں کہتے ہو کہ اس کو معافی ہے؟ معافی تو اس کو ہونی چاہیے جو مستحق کے عذاب مانا جاتا ہو۔ دوسرا جو شفاعت کے متعلق انہوں نے انکار کیا کہ شفاعت صرف زیادت ثواب کے لیے ہے، خلاص من العذاب کے لیے نہیں، تو فَلِأَنَّ النُّصُوصَ دَالَّةٌ عَلَى الشَّفَاعَةِ، اس لیے کہ تمام نصوص دلالت کر رہی ہیں شفاعت پر، اور شفاعت کے اس معنی پر جو عفو کا معنی، اور عفو کا لفظ کہاں بولا جائے گا؟ جہاں جرم ہوگا، اور جرم تمہارے نزدیک کون سا ہے؟ جو کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ تو تمہارے نزدیک جرم ہی نہیں ہے۔ اس پر جب عفو کا لفظ بولا جاتا ہے کہ شفاعت سے معافی ملے گی، تو لفظ عفو یہ بتا رہا کہ شفاعت کہاں ہوگی؟ خلاص من العذاب کے لیے ہوگی، اور تمہارا یہ کہنا کہ صرف زیادت ثواب کے لیے ہوگی، یہ بات بھی باطل ہے۔ یہاں تک یہ شفاعت کا اور عفو کا مسئلہ مکمل ہوا۔
اب آگے چلیں جی، آگے ہے مسئلۃ تخلید المؤمن فی النار۔ اس کے متعلق پہلے خلاصہ سمجھ لیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے دونوں گروہ اشاعرہ اور ماتریدیہ، ان کے نزدیک مومن جتنا بڑا بھی گناہ گار ہے، اور چاہے وہ اپنے گناہوں پر بغیر توبہ کے فوت ہوا ہو، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، چاہے جتنا بڑا گناہ گار ہے اور چاہے وہ اپنے گناہوں سے بغیر توبہ کے بھی مرا ہو، لیکن مومن ہے، تو ایسا مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر جہنم میں گیا بھی صحیح تو کچھ عذاب بھگت لے گا، سزا پوری ہونے کے بعد پھر دوبارہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے مسئلۃ تخلید المؤمن فی النار، مومن کا جہنم میں ہمیشہ رہنے کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ سمجھ گئے؟ اچھا جی، دوسرا عقیدہ ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے کہ جہنم میں جو چلا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی مرتکب کبیرہ معتزلہ کے نزدیک یخلدون فی النار، ایسے مومن وہ جہنم میں ہمیشہ 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 رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ اب سمجھ گئے بات؟ تو اہل سنت والجماعت نے اپنے عقیدے پر دو دلیلیں نقل کی ہیں۔ ایک ہے دلیل عقلی اور دوسری قرآن پاک کی متعدد آیات۔ دلیل عقلی یہ بیان فرمائی، دلیل عقلی یہ بیان فرمائی کہ ایمان کی وجہ سے اس شخص نے جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، کیونکہ ایمان عمل خیر ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ خیر بھی کیا ہے وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ تو ایمان خیر ہے نا، اس کا مطلب ہے ایمان کا بدلہ مومن کو آخرت میں ضرور ملے گا، چاہے جتنا بڑا بھی گناہ گار ہو۔ اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ پہلے ایمان کا بدلہ اس کو مل جائے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیں اور بعد میں اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ وَهَذَا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، یہ صورتحال بالاجماع باطل ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جنت میں ڈال دیں اور بعد میں اس کو جہنم میں ڈال دیں، یہ صورتحال بالاجماع سب کے نزدیک باطل ہے، حتیٰ کہ معتزلہ کے نزدیک بھی جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا ہمیشہ رہے گا۔ اب دوسری صورت ہی رہ گئی کہ اس کو اس کے خیر کا بدلہ، یعنی جو اس کا ایمان ہے وہ اس کو بدلہ ضرور ملے، اور جہنم میں جو اس کے گناہوں کی سزا ہے وہ پہلے مل جائے، تو اس کی سزا جب پوری ہو جائے تو اس کو بعد میں نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب دونوں چیزوں کا بدلہ ملنے کی یہی ایک صورت ہے، گناہوں کا بدلہ بھی اور جو اس کے پاس خیر ہے یعنی ایمان اس کا بدلہ بھی، دونوں کا ملنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ ذرہ شر ہوگا اس کا بھی بدلہ
پانا ہے، ذرہ خیر ہوگا اس کا بھی بدلہ پانا ہے. ذرہ خیر اس کے پاس ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے. باقی گناہوں کی وجہ سے اس کے پاس شر ہی شر ہے، تو دونوں کا بدلہ اس کو ملنا ہی ملنا. اب اس کی کیا صورت بنائیں گے؟ پہلی صورت کہ اس کو پہلے جنت میں داخل کر کے پھر جہنم میں داخل کیا جائے. یہ صورت ہمارے تمہارے نزدیک بالاجماع باطل ہے، ایسے نہیں ہوگا. اب دوسری صورت ہی متعین ہو گئی ہے کہ پہلے اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے جہنم میں، اور پھر اس کو نکال کر دوبارہ اس کے ایمان کی اور اس کے خیر کی جزا کے طور پر اس کو جنت میں داخلہ مل جائے. تو اس سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوا کہ مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. سمجھ گئے یہ دلیل؟ اچھا، دوسرے نمبر پر دلائل جو پیش کیے ہیں وہ پیش کیے ہیں جی آیات قرآنیہ. متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ایمان والوں کے متعلق کہا کہ وہ جنت میں جائیں گے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، مومن مرد مومن عورت کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہے، نفس ایمان تو ہے نا، تو اس کے ساتھ جنت کا وعدہ بھی ہے. اس طرح ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات، ان کے لیے بھی جنات ہے جو ایمان والے ہیں. تو ایمان پر جنت کا وعدہ ہے، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کیونکہ ایمان پر جنت کا وعدہ ہے تو اس نے جنت میں جانا ہی جانا ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گیا عقید اس کا اہل سنت والجماعت کے دلائل. ایک اور بھی عقلی دلیل ذرا اس کو بھی سمجھ لیں. وہ عقلی دلیل یہ ہے کہ جہنم کے اندر ہمیشہ ڈال دینا، خلود فی النار، یہ سب سے بڑی سزا ہے. خلود فی النار، جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنا، یہ سب سے بڑی سزا ہے. اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑی سزا سب سے بڑے جرم پر ہو، اور سب سے بڑا جرم کفر ہے. سمجھ گئے جی؟ خلود فی النار سب سے بڑی سزا ہے، اور کفر سب سے بڑا جرم ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑی سزا سب سے بڑے جرم پر ہونی چاہیے. تو خلود فی النار صرف کفر پر ہونا چاہیے، ایمان والے کے لیے خلود فی النار نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے جی؟ یہ بھی ایک عقلی بات. اگر آپ کہیں کہ کفر جو سب سے بڑی سزا ہے اس پر بھی خلود فی النار ہے، اور مومن جو گناہ گار ہے وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے بڑی سزا جو ہے وہ چھوٹے جرم پر بھی مل رہی. تو یہ تو عدل کے خلاف ہے، یہ تو خلاف عدل ہے. سب سے بڑی سزا سب سے بڑے جرم پر ہو، چھوٹے مجرم کے لیے چھوٹی سزا، چھوٹے جرم پر چھوٹی سزا. تم کہو کہ چھوٹا جرم ہے اور سزا اس کو خلود فی النار کی ملے مومن کو، یہ عدل کے خلاف ہے، لہذا ایسے نہیں ہو سکتا. اب سمجھ گئے جی یہ اہل السنت والجماعت کے دلائل. اس کے بعد معتزلہ کے دلائل. معتزلہ کا کیا عقیدہ ہے کہ مومن جو مرتکب کبیرہ ہے بغیر توبہ کے مرا، وہ یا صغیرہ والا بھی جو مجتنب عن الکبیرہ نہیں ہے، ان کے نزدیک صغیرہ بھی تبھی معاف ہے نا جب وہ مرتکب جو ہے وہ مجتنب بھی ہو کبیرہ. اگر کوئی مجتنب عن الکبیرہ نہیں ہے تو اس کے تو صغیرہ بھی اس کو جہنم میں لے جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں جو مرتکب کبیرہ بلا توبہ مر گیا
یا مرتکب صغیرہ جو مجتنب عن الکبیرہ نہ تھا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ ان کا جی مذہب ہے. جب ان کا یہ مذہب ہے تو ان کے دلائل سن لیں. پہلی دلیل ان کی یہ ہے ہاں جی کہ خلود فی النار، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا، یہ مضرت خالصہ ہے. مضرت خالصۃ یعنی خالص سزا یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے. یہ خالص سزا یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے. خالص کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کے اندر سزا میں کمی نہ ہو، کوئی نفع نہ ہو، نقصان ہی نقصان ہو، سزا ہی سزا ہو. تو ہمیشہ جہنم میں رہے یہ خالص سزا ہے. اور ثواب جو ہے، ثواب اور بدلہ، یہ منفعت خالصۃ دائمہ، منفعت خالصۃ دائمہ، یہ ہمیشہ کا نفع ہے. عذاب ہمیشہ کی سزا ہے اور ثواب یہ خالص دائمی نفع ہے. اب جو خالص دائمی نفع ہے ثواب، وہ مستحق کے عذاب کو نہیں ملنا چاہیے. جو مستحق کے عذاب ہے، جو مرتکب کبیرہ جہنم میں گیا ہے، وہ مستحق کے عذاب ہوا. جو مستحق کے عذاب ہوا اس کو اب نفع نہیں ملنا چاہیے، یعنی اس کو کوئی ثواب نہیں ملنا چاہیے. اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے. اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ مستحق کے عذاب ہے، لیکن مستحق کے عذاب دائمی نہیں مانتے، ہمیشہ کے لیے نہیں مانتے. ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ جو آدمی گناہ گار ہے مومن، وہ مستحق کے عذاب ہے، لیکن ہم اس کو مستحق کے عذاب دائمی نہیں مانتے. جب دائمی نہیں مانتے تو مستحق کے عذاب ہوگا، عذاب پورا، سزا بھگتے گا. جب سزا پوری ہو جائے گی تو جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تم نے جو بیچ میں شرط لگائی ہے نا کہ ہمیشہ رہے گا، اس کو ہم نہیں مانتے. مستحق کے عذاب تو ہم مانتے ہیں، مستحق عذاب کا دائمی نہیں مانتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی کے متعلق معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر واجب ہے جزا اور سزا دینا، کا ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ ثواب اور بدلہ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، یہ فضل ہے، جس کو چاہے دے دے. اور عذاب اور سزا یہ انصاف ہے، جس کے ساتھ چاہے انصاف کا معاملہ کر لے، جس کے ساتھ چاہے کرم اور فضل کا معاملہ کر لے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ذمے فرض یا واجب نہیں ہے سزا دینا یا معاف کرنا. ثواب اور عذاب، اس کے ثواب اور عذاب کے بارے میں جو معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ پر واجب ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اللہ پر کچھ واجب نہیں ہے. اللہ اگر کسی کو ثواب دیتے تو یہ اس کا کرم ہے، کسی کو عذاب دیتے تو یہ انصاف ہے. اور اگر انصاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا کو ختم کر دیتے ہیں، انصاف کی بجائے اس کے ساتھ بھی کرم فرما دیتے ہیں، تو یہ اس کا فضل اور کرم ہے. واجب اللہ پر کچھ نہیں ہے. معتزلہ کے نزدیک چونکہ اللہ پر واجب ہے، ہم تو واجب کو بھی نہیں مانتے. اور جو تم نے دوام کی قید لگائی کہ مستحق کے عذاب ہمیشہ عذاب میں رہے گا، ہم اس کو بھی نہیں مانتے. لہذا تمہاری یہ دلیل کہ مستحق کے عذاب
وہ ہمیشہ عذاب میں رہے، یہ بات ہم نہیں مانتے، یہ دلیل تمہاری مسترد ہے۔ دوسری دلیل قرآن پاک کی کچھ آیات کو پیش کرتے ہیں جن کا بار بار آپ پہلے بھی ذکر سن چکے ہیں کہ بعض ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے قرآن مبین میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کی حدود کو توڑے گا، اللہ کی نافرمانی کرے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ دیکھو نا، یہ گناہ گاروں کے لیے ہمیشہ کی جہنم اللہ فرما رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ایسا مومن جو گناہ گار ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تیسری آیت ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، جو آدمی گناہ کرے اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو ان گناہ گاروں کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ مومن جو ہے یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ معتزلہ کے یہ عقائد دلائل میں یہ آیات بھی ہیں۔ اس کے مصنف نے 5 جواب دیے ہیں۔ مصنف نے اس کے کتنے جواب دیے ہیں؟ 5 جواب دیے ہیں۔ کون کون سے جی؟ پہلا جواب یہ دیا جی، پہلا جواب یہ دیا کہ جناب آپ نے جو پہلی آیت پیش کی ہے نا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو آدمی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے۔ مومن کو اگر کوئی اس لیے قتل کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، اور آیت میں یہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر، یعنی اس کو صرف اس لیے قتل کر رہا ہے کہ وہ مومن ہے، تو یہ ایمان کے ساتھ عناد ہوا نا۔ یہ کس کے ساتھ عناد ہوا؟ ایمان کے ساتھ۔ تو جب ایمان والے کو صرف ایمان کی وجہ سے کوئی قتل کرتا ہے تو وہ تو کافر ہی ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آیت کافر کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں۔ سمجھ گئے جی؟ یہ آیت کافر کے لیے ہے، مسلمان کے واسطے نہیں ہے۔ ایک جواب یہ ہے۔ اچھا، دوسرا جواب سمجھ لیں۔ دوسری آیت جو تم نے پیش کی کہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس میں آتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود کو توڑے، تو حدود کو توڑنے والا مومن ہوگا؟ کافر ہی ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آیت بھی ہر گناہ گار کے لیے نہیں بلکہ اس نافرمان گناہ گار کے لیے ہے جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، اور اللہ کی حدود کو توڑنے والا کافر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ آیت بھی کافر کے لیے ہے۔ اسی طرح تیسری آیت جو تم نے پیش کی اس میں احاطت بھی خطیت، جس کے گناہ اس کو گھیر لیں۔ گھیرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہر طرف گناہ، اوپر بھی نیچے بھی دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی ظاہر بھی باطن بھی گناہ 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 گناہ، ہر طرف سے اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا ہو، تو یہ کون ہوگا؟ یہ وہی ہوگا جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان نہیں ہے، کافر ہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تینوں آیات جو ہیں وہ ہر گناہ گار کے لیے نہیں ہے بلکہ اس گناہ گار کے متعلق ہیں جو واقعتاً کافر ہے۔ تو ظاہر ہے ہم مانتے ہیں کہ کافر تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بات تو مومن کی ہو رہی
کہ مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. ہم کہتے ہیں نہیں رہے گا، تم کہتے ہو رہے گا، اور آیتیں وہ پیش کر رہے ہو جو کافر کے متعلق ہے. کافر تو ہمارے نزدیک بھی رہے گا. سمجھ گئے جی؟ تو یہ ہوگا 3 جواب. چوتھا جواب یہ ہے کہ یہاں جو خلود ہے، خلود خالدین فیہا، یہ خلود مقصود طویل پر بولا گیا، لمبے زمانے پر بولا گیا کہ بہت لمبا زمانہ رہے گا. اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ کئی ایسے مومن بھی ہوں گے جو بڑا لمبا زمانہ جہنم میں رہیں گے، لیکن پھر بعد میں جہنم سے نکال لیے جائیں گے. تو خالدین کا معنی لمبا زمانہ. اور یہ بھی محاوراتی عادت ہے، جیسے کسی کو عمر قید ہو جاتی ہے نا، ہماری عدالتوں میں اس کو عمر قید ہے. اب عمر قید کا معنی تو یہ کہ ساری عمر قید ہے، لیکن ہوتی وہ 14 سال ہے یا 10 سال ہے یا 25 سال ہے، اس کے بعد وہ نکل آتا ہے. تو ایک لمبے زمانے پر خلود کا لفظ بول دیا جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ محاورے کی زبان میں لمبا زمانہ مراد ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنا مراد نہیں ہے. یہ ہو گئے جی 4 جواب. پانچواں جواب یہ ہے کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ مومن جہنم میں ہمیشہ رہے گا، تو بہت ساری قرآن پاک کی آیات اور بہت ساری احادیث کے ساتھ تعارض ہوگا، کیونکہ بہت ساری آیات و احادیث میں ہے کہ جس کے دل میں ذرہ ایمان بھی ہوگا اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں. تو تعارض سے بچنے کے لیے، رفع تعارض کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ مومن کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. جی یہ سمجھ گئے جی؟ یہ ساری بحث اگر سمجھ گئے تو کتاب دیکھو. اہل الکبائر من المؤمنین لا یخلدون فی النار وان ماتوا من غیر توبۃ، اور سارے مومن کبیرہ گناہوں کے مرتکب جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے اگرچہ وہ بغیر توبہ کے مرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور نفس ایمان یہ عمل خیر ہے. ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان کی جزا جہنم میں جانے سے پہلے دیکھ لے، کہ پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، بعد میں نکال کر جہنم میں، ثم يدخل النار، پھر جہنم میں داخل ہو. لأنه باطل بالاجماع، یہ صورت تو بالاجماع باطل ہے. جب یہ باطل ہے تو اب دوسری صورت اس کے الٹ ماننی پڑے گی کہ پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا پھر جنت میں. فتعین الخروج من النار، تو پھر بات متعین نہیں ہو گئی، متعین ہو گئی کہ پھر جہنم میں جائے گا تو نکال لیا جائے گا. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وعد، یہ قرآن پاک کی آیت سے استدلال کر کے عقلی دلیل پیش کی ہے. اب اگلی دلیل آیت ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، مومن مردوں عورتوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور اللہ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الى غیر ذلك من النصوص الدالہ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں کہ مومن اہل جنت ہے، مومن اہل جنت ہے. مع ما سبق من ادلۃ القاطعۃ الدالۃ، اور اس کے وہ بھی سب کچھ باوجود جو پہلے گزر بھی چکا ہے، بہت سارے دلائل قاطع ہم نے بیان کیے کہ بندہ مومن جو ہے وہ معصیت سے، گناہ سے، ایمان سے نکل نہیں جاتا. یہ پہلے ہم بیان کر چکے. تو ایمان ہے، ایمان والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور کوئی معصیت اس سے اگر ہو گئی ہے تو وہ ایمان سے نکل نہیں گیا، معصیت کے باوجود بھی، گناہ گار ہونے کے باوجود بھی ایمان سے نکل نہیں گیا. ایمان ہے تو ایمان والا جنت میں جائے گا. یہ ساری نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں. وَأَيْضًا، اور بھی دلیل ہے عقلی کہ خلود فی النار من اعظم العقوبات، سب سے بڑی سزا ہے.
جب یہ سب سے بڑی سزا ہے تو اس کو للکفر الذی هو اعظم الجنایہ اس سزا کو اس کا بدلہ کیا بنایا جائے گا جو سب سے بڑا گناہ ہے. اعظم الجنایہ سب سے بڑا گناہ وہ کفر ہے، تو سب سے بڑی سزا سب سے بڑے گناہ پر ہونی چاہیے، کفر پر. بھلو جوزیہ بھی غیر الکافر، اگر یہ سب سے بڑی سزا کافر کے علاوہ مومن کو بھی دے دی جائے، ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے، تو یہ سزا زیادہ ہوگی اس کے گناہ کی قدر پر. گناہ کم ہوگا، سزا زیادہ ہوگی. فلا یکون عدلا، یہ انصاف نہ ہوا، لہذا ایسے نہیں ہوگا. وذهبت المعتزلہ، معتزلہ ادھر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں من ادخل النار، جو آدمی جہنم میں داخل کر دیا گیا، فهو خالد فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا، کافر ہے تو بھی رہے گا، یا وہ مرتکب کبیرہ ہے تو بھی رہے گا، بلا توبہ مرا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جو آدمی معصوم ہے، یعنی جس نے گناہ نہیں کیے، یہ تائب ہے جس نے توبہ کر لی، یہ صغیرہ گناہ کیے لیکن کبیرہ سے مجتنب ہے، تو وہ تو جہنمی ہے نہیں، وہ تو جہنم میں جائے گا نہیں. معصوم بھی نہیں جائے گا، تائب بھی نہیں جائے گا، اور جو صغیرہ بے شک کرتا رہا لیکن کبیرہ سے مجتنب تھا وہ بھی نہیں جائے گا. کیونکہ پہلے آپ پڑھ چکے کہ ان کے نزدیک صغیرہ کا ارتکاب مجتنب عن کبیرہ کے لیے کوئی مضر نہیں. بل کافر مخلد بالاجماع، اور کافر جو ہے وہ تو اس پر اجماع ہے کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب بلا توبہ مر گیا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بوجہین، دو وجوہ سے، دو دلائل ہیں. اس پر دو دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ مومن گناہ گار ہمیشہ جہنم میں رہے گا. پہلی دلیل کہ وہ مستحق کے عذاب ہے، اور مستحق کے عذاب کا کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ سزا میں رہے، اور ہمیشہ سزا میں رہنا یہ مستحق کے ثواب کے منافی ہے. مستحق کے ثواب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ نفع میں رہے. تو یہ مستحق کے عذاب ہے. مستحق کے عذاب کا مطلب یہ کہ ہمیشہ تکلیف میں رہے. جواب یہ ہے منع قید الدوام، یہ تم ہمیشہ کی قید لگاتے ہو، یہ ہم نہیں مانتے. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ وہ مستحق کے عذاب ہے، لیکن ہمیشہ دائمی کی جو قید لگاتے ہو یہ ہم نہیں مانتے. بل منع الاستحقاق بالمان الذي قصدوه وهو الاستیجاب، بلکہ ہم تو اس بات کو بھی نہیں مانتے جو تم کہتے ہو استحقاق، وہ معنی جس کا معتزلہ ارادہ کرتے ہیں، اور وہ کون سا معنی؟ استیجاب. ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے، استیجاب کو بھی ہم نہیں مانتے. استیجاب یعنی اللہ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور فلاں کو عذاب دے اور فلاں کو ثواب دے، یہ اللہ پر فرض ہے، واجب ہے. ہم تو یہ استحقاق جو بمعنی استیجاب ہے، ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ثواب یہ اللہ کا فضل ہے اور عذاب یہ اللہ کا عدل ہے. اگر چاہے تو وہ معاف کر دے، چاہے کسی کو سزا دے کچھ مدت کے لیے، چاہے بغیر سزا کے معاف کر دے، اور چاہے سزا دے کچھ مدت کے لیے اور بعد میں نکال کر اس کو جنت میں داخل کر دے، تو یہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ ختم ہو گیا. دوسری دلیل، کچھ ایسی نصوص ہیں، ایسی آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ مومن جہنم میں ہمیشہ رہے گا جو گناہ گار ہے. جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ایک آیت. دوسری آیت وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، دوسری آیت. تیسری آیت من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ. جواب، پہلا جواب پہلی آیت کا کہ مومن کا قاتل صرف اس لیے کہ وہ مومن ہے، کسی نے مومن کو قتل کیا صرف اس لیے کہ وہ مومن ہے. جیسے قرآن پاک میں اصحاب خدود کا واقعہ ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، سزا صرف اس بات کی دے رہے تھے کہ وہ ایمان کیوں لائے. تو آدمی کوئی مومن کو صرف اس لیے قتل کرے کہ وہ مومن ہے، یہ کون کرتا ہے؟ مومن تو اس لیے نہیں کرتا، وہ تو کافر ہی کرے گا نا. تو معلوم ہو کہ یہ آیت کافر کے لیے ہے. مومن کا قاتل لکون ہی مومن، اس لیے کہ وہ مومن ہے،
لا یکون الا کافرن، ایسا قاتل کافر ہی ہوگا، لہذا یہ پہلی آیت بھی کافر کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں تعدی کا لفظ ہے، تو جو آدمی اللہ کی جمیع حدود کو توڑ دے، جمیع حدود کو توڑ دے، وہ مومن ہوگا؟ مومن نہیں، مومن ساری حدود کو نہیں توڑ۔ اچھا، اسی طرح تیسری آیت میں احاطت بھی خطیت ہے، جس کے گناہ و شملت اور جس کی عادتیں اس کو گھیر لیں، من کل جانب، ہر جانب سے، اندر باہر سے، تو یہ تو وہی ہوگا نا جس کے پاس ایمان بالکل نہیں، تو یہ بھی کافر کے لیے۔ تینوں آیتوں کا الگ الگ جواب ہوگا، یہ یوں کہنے کے تین جواب ہوگا۔ وَلَوْ سُلِّمَ فَالْخُلُودُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَقْصِدِ الطَّوِيلِ، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ان آیات میں خالدین ہے، تو خالدین ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک لمبے زمانے پر بھی بولا جاتا ہے۔ قد یستعمل، کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے خلود کا لفظ مقصود طویل، ایک لمبے ٹھہراؤ پر بھی، جیسے سجن المخلدن کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو عمر قید ہو جائے تو کہتے ہیں سجن المخلدن، اب یہ ہمیشہ جہاں اس میں جیل میں رہے گا، تو وہ حالانکہ چند سالوں کے بعد اس کی عمر قید ختم ہو جاتی ہے، وہ آ جاتا ہے، تو لمبے زمانے پر بولا جاتا ہے۔ ولو سلما، لیکن ان سب باتوں سے ہٹ کر اگر ہم تمہاری بات مان لیں کہ مومن ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو پھر تو بہت ساری ایسی نصوص اور ایسی آیات اور احادیث جو عدم خلود پر دلالت کرتی ہیں، ان کے ساتھ تعارض ہوگا، تو تعارض کو رفع کرنے کے لیے ماننا پڑے گا کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ورنہ تعارض ہوگا، اور تعارض جو ہے یہ تو غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کما مرہ، جیسے پہلے بات گزر چکی ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پر ختم ہو گیا جی۔ اب آگے مبحث الایمان، سمجھ گئے جی؟ ہاں جی، مبحث الایمان آ گیا جی، اب اس کو پڑھنا ہے۔ لے جی، ایمان کی بحث ہے، تو سب سے پہلے ایمان کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو ایمان کا لغوی معنی ہے التصدیق، التصدیق، تصدیق یعنی دوسرے آدمی کی تصدیق کرنا، کوئی آدمی بات کرے اور یہ کہے کہ ہاں تو نے ٹھیک کہا، سچ کہا، لغوی معنی تصدیق۔ اور شرعی معنی میں قید آ جاتی ہے، تصدیق بما جاء به النبی، جو شرعی اور اصطلاح شرع میں، جو علم الکلام کی اصطلاح میں ایمان کا معنی تصدیق بما جاء به الرسول، اللہ کے رسول جو کچھ لائے ہیں، جو کچھ بتائے ہیں، ان کی ہر بات کی تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ سمجھ گئے جی؟ اچھا، لفظ ایمان کا استعمال کبھی لام کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی با کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ایک جگہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہم سچ بولتے ہیں لیکن تو ہمیں سچا نہیں کہے گا، تو مؤمن لنا یہ ایمان لام کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، کبھی با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آمنو باللہ، آمنو باللہ یا آمنو باللہ، آمنتو باللہ، تو ایمان کا کبھی استعمال با کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اچھا، اس سے آگے چلیں جی، بات یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، تو تصدیق کے معنی کو ذرا سمجھ لیں کہ تصدیق سے ہماری کیا مراد ہے۔ تصدیق سے مراد صرف یہ نہیں
کہ کسی خبر لانے والے کے متعلق دل میں یہ گمان یا خیال ہو کہ یہ سچ بولتا ہے، اور زبان سے کہہ دے کہ ہاں تو سچ بولتا ہے۔ صرف یہ نہیں، بلکہ تصدیق کا معنی یہ ہے کہ ایسی تصدیق جس میں یقین ہو، دل میں یقین بھی ہو کہ یہ سچ بولتا ہے۔ جب دل میں پورے یقین کے ساتھ اس کی تصدیق کرے کہ یہ سچ بولتا ہے، اس کی بات سچی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تسلیم، تصدیق بالتسلیم اس کو کہا جاتا ہے کہ تصدیق کرے دل سے تسلیم کر کے۔ بلا تسلیم تصدیق جو ہے وہ ایمان، شریعت میں وہ ایمان معتبر نہیں۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے تصدیق کی یہ تشریح کی ہے کہ تصدیق کی حقیقت یہ ہے، تصدیق سے مراد یہ ہے کہ صرف کسی خبر یا مخبر کے متعلق صدق کی نسبت کر دینا کافی نہیں، بلکہ دل سے یقین کے ساتھ قبول کرنا، جس پر تسلیم کا لفظ بولا جا سکتا ہو، جس کو فارسی میں کہتے ہیں گرویدن، گرویدہ ہو جانا، مکمل طور پر تابع ہو جانا، تسلیم کر لینا دل سے، یہ معتبر ہے۔ اچھا، اور کہتے ہیں جو آپ علم منطق میں تصور اور تصدیق پڑھتے ہیں نا، علم منطق میں بھی یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، تصور اور تصدیق۔ تو تصور وہ ہوتا ہے کہ بس دل میں ایک بات آ گئی، اس کے مقابل تصدیق ہوتی ہے۔ تصدیق کا مطلب یہ صرف یہ نہیں کہ دل میں ایک بات آ گئی ہے، نہیں، دل میں یقین اور دل میں مکمل تسلیم، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ سمجھ گئے جی؟ ایسی تصدیق جو تصور کے بالمقابل ہو، ایسا یقین جو شک کے بالمقابل ہو۔ ہاں جی، اس کو یہ تصدیق معتبر ہے۔ اس معنی پر یہ جو تصدیق کا معنی کیا کہ تصدیق سے یہ معنی مراد ہے کہ دل میں مکمل طور پر تسلیم بھی ہو۔ اس معنی پر ایک اشکال ہے، اس معنی پر ایک اشکال ہے۔ جی، اشکال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی تصدیق کسی کافر میں پائی جائے، اس طرح کی تصدیق جس طرح تم کہہ رہے ہو، اس طرح کی تصدیق کسی کافر میں پائی جائے، تو کیا تم اس کو مومن کہو گے؟ اس طرح کی تصدیق کسی کافر میں پائی جائے، تم اس کو مومن کہو گے؟ نہیں کہتے، تم تو اس کو کافر ہی کہتے ہو۔ مثلا ابو جہل کو دیکھ لو جی، ابو جہل، اس کو اتنا تو دل میں یقین تھا نا کہ محمد سچا نبی ہے، وہ تو ضد کی وجہ سے نہیں مانتا تھا، دل میں تو یقین تھا، تو تم اس کو مومن کہتے ہو؟ نہیں کہتے۔ اشکال سمجھ گئے؟ اسی طرح ایسا شخص جو دل سے یقین کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، اور کہتے ہیں میں ان پر ایمان لایا ہوں، لیکن صنم کو سجدہ بھی کرتا ہے، قبر کو سجدہ بھی کرتا ہے، جیسے آج کل کے کلمہ پڑھنے والے کتنے مومن ہیں جو قبروں کو سجدے کرتے ہیں، تم ان کو مومن کہتے ہو؟ تصدیق تو وہ کر رہا ہے، جو معنی تم نے تصدیق کا کیا وہ تصدیق تو کر رہا ہے، دل سے تسلیم تو کر رہا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ وہ ہے کافر، تو تم اس کو مومن کیوں نہیں مانتے پھر ابو جہل کو اور قبروں پر اور بتوں کو سجدہ کرنے والوں کو؟ اور اس کے علاوہ جو آدمی زنار باندھے، زنار یہ کوئی غیر مسلموں کی کوئی علامت نشانی ہے وہ باندھے، تم اس کو کافر کیوں کہتے ہو؟ سمجھ گیا جی اشکال؟ جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو ہم کافر کہتے ہیں، مثلا ابو جہل کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ ابو جہل کو دل میں یقین تھا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، تو ضد کی وجہ سے نہیں مانتا۔ یہودی جتنے تھے ان کو دل میں، قرآن میں اللہ نے نہیں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے آپ کو سچا جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی جانتا ہے، لیکن ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو ان کو جو کافر ہم اس لیے کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ ان کی تصدیق نہیں ہے، تصدیق ہونے کے باوجود علامات کفر پائی جاتی، اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے کہ اگر کوئی شخص بے شک کلمہ پڑھتا ہو اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہو لیکن اس میں علامات کفر پائی جاتی ہوں، جیسے قرآن پاک کو گندگی میں پھینکنا، پیچھے گزرا ہے، جیسے صنم کو سجدہ کرنا، تو علامات کفر کی وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو تصدیق جو معنی ہم نے کیا وہی معنی ہے، اور یہ جو آپ نے جو کافروں کے نام لیے، ہم ان کو کافر کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ تصدیق نہیں ہے، تصدیق ہونے کے بعد ساتھ ساتھ علامات کفر بھی ظاہر ہو گئی، تو جب کسی کی علامات کفر ظاہر ہو جائیں تو ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تصدیق کے معنی پر اشکال نہیں ہوتا، یہ سمجھ گیا جی؟ اچھا، جب یہ سمجھ گئے تو اب چلیں اس کا پہلے معنی کر لیتے ہیں پھر آگے چلیں، میرے خیال میں وقت پورا نہ ہو جائے، یہ اس کا معنی کر لیتے اس بحث کا۔ دیکھیے جی ترجمہ، یہ کوئی سوال کوئی پوچھ رہا جی کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا، میں اسکرین پر دیکھا نہیں، پھر بتائیے کیا کہا کسی نے، کیونکہ اسکرین پر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے نا تو وہ پھر غائب ہو جاتا ہے، اور ہم انگریزی کے اتنے ماہر ہیں نہیں۔ تو استاد جی کیا نہیں سمجھ آئی جی بات مجھے؟ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اچھا، مندر میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ نماز تو ہو جائے گی اس میں، کیونکہ ساری زمین پر نماز ہو جاتی، نماز ہو جائے گی، لیکن وہ شریعت کے احکامات ہیں، کسی ناپاک جگہ پر، بتوں والی جگہ پر، ناپاک جگہ پر نماز وغیرہ سے گریز کرنا چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے جی۔ اول ایمان فی اللغت التصدیق، لغت میں ایمان تصدیق کو کہتے ہیں۔ تصدیق کیا مطلب؟ اذعان حکم المخبر، یعنی خبر لانے والے کی بات کو یقین کر لینا اور قبول کر لینا، وجعلہ صادقا، اور اس کو سچا بنا دینا، مان لینا۔ یہ ایمان باب افعال ہے، امن سے، امن، کوئی حقیقت کیا ہوگی؟ آمن بھی، یعنی کسی پر ایمان لا کر اس کی تصدیق کر کے اس کو امن دے دیا، اس کو جھٹلایا نہیں۔ آمنہ التکذیب والمخالفہ، یعنی اس کو تکذیب سے اور مخالفت سے ہم نے تحفظ دے دیا کہ اب ہم آپ کو جھٹلائیں گے نہیں، آپ کی مخالفت بھی نہیں کریں گے، یہ ہے ایمان۔ یعدہ باللام، کبھی یہ لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ، وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، اور کبھی با کے ساتھ، جیسے الایمان ان تؤمن باللہ، حدیث پاک میں آتا ہے تؤمن بمانا تصدق، تصدیق کرے تو، ولیست حقیقت التصدیق،
تصدیق کا معنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ دل کے اندر سچ کا خیال آ گیا ہو کہ یہ خبر یا مخبر جو ہے وہ سچ ہے، من غیر اذعان و قبول، یقین اور قبول نہ ہو، صرف یہ تصدیق نہیں، بلکہ تصدیق تب ہوگی اذعان و قبول ذالک، اس کو مکمل یقین کرے، اس کی بات کو دل و جان سے قبول کرے جس پر لفظ تسلیم بولا جا سکتا ہے۔ یہ صراحت کی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور بالجملہ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ تصدیق کا وہ معنی معتبر ہے جس کو فارسی میں گرویدن کہتے ہیں، گرویدن یعنی تصدیق کا وہ معنی معتبر ہے جو تصور کے بالمقابل ہوتا ہے، جیسے کہ علم الصرف کے اوائل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ علم دو قسم ہے، یا تصور ہوتا ہے یا تصدیق ہوتا ہے، اور یہ صراحت کی ہے ابن سینا نے، اس نے یہ صراحت کی ہے کہ تصدیق وہ ہے جو تصور کے بالمقابل ہوتا ہے۔ ولو حصل هذا المعنى لبعض الكفار، اچھا اگر یہ معنی یعنی اس طرح تصدیق کرنا کافروں کو بھی حاصل ہو، کافروں کو بھی حاصل ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا ابو طالب کو بھی پورا یقین تھا کہ حضور سچا رسول ہے، ابو جہل کو بھی یقین تھا، یہودیوں کو، تو کافروں کو بھی یہ تصدیق والا معنی حاصل ہے، تو پھر ان کو بھی ہم کافر جو کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب کانا اطلاق اسم الکافر علیہ من جہت ان علیہ شیئا من امارات التکذیب والانکار، ان پر جو کافر کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے وہ اس جہت سے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی علامت تکذیب یا علامت انکار آ جاتی ہے۔ ہاں جی، کما فرضنا ان احدن صدق بجمیع ما جاء به النبی، جیسے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی آدمی تصدیق کر لے وہ سب کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وسلم اور تسلیم بھی کر لے، واقر بھی اور اقرار بھی کر لے، وعمل بھی اور عمل بھی کر لے، لیکن اس کے ساتھ کوئی علامت تکذیب بھی ظاہر ہو جائے، جیسے شد زنار باندھے بالاختیار اپنی مرضی سے، اور سرد الصنم بالاختیار، یا اپنی مرضی سے صنم کو، قبر کو سجدہ کرے، نجعلہ کافرن، تو علامت تکذیب کی وجہ سے ہم اس کو کافر کہتے، اس لیے نہیں کہتے کہ تصدیق نہیں، تصدیق ہونے کے باوجود بھی کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ علامت کفر آ گیا، علامت تکذیب آ گیا۔ لما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل ذالک علامت التکذیب والانکار، ان چیزوں کو تکذیب اور انکار کی علامات شمار فرمایا ہے۔ اور وتحقیق هذا المقام علامہ ذکرت یسر لك الطریق الى حل کثیر من الاشکالات الموردہ فی مسئلۃ الایمان، کہتے ہیں اس مقام کی یہ جو تحقیق میں ذکر کر چکا ہوں، یعنی تصدیق کا یہ معنی جو ہم نے ذکر کر دیا ہے، اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو بہت سارے اشکالات جو مسئلہ ایمان پر وارد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اشکالات حل ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ ایمان پر جتنے اشکالات ہیں وہ سب حل ہو جاتے ہیں کہ تصدیق کا معنی بھی سمجھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی علامت تکذیب یا علامت انکار نہ پایا جاتا ہو۔ اچھا جی، اب یہ سمجھ لیں کہ ایمان کا جو شرعی معنی ہے تصدیق، اس حوالے سے 5 مذاہب ہیں۔ مذاہب آج لکھ لیں، باقی پھر انشاءاللہ اگلا باب پڑھیں گے، معنی الایمان فی الشرع۔ مذاہب لکھ لیں، کتنے مذاہب ہیں؟ 5 مذاہب۔ پہلا مذہب علماء اہل سنت کا، اور علامہ بزدوی کا، فخر الاسلام امام بزدوی، ان کا مسلک یہ ہے کہ ایمان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے ایمان۔ بعض علماء اہل سنت اور فخر الاسلام علامہ بزدوی کا یہ عقیدہ ہے، یہ لکھ لیں تاکہ اگلا سبق آسان ہوگا۔ دوسرا مذہب
جمہور محققین کا اور امام الائمہ، شمس الائمہ، سراج الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ کا، کہ ایمان صرف ایک چیز کا نام ہے، تصدیق قلبی کا۔ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام۔ البتہ اس وضاحت کے ساتھ کہ اقرار باللسان شرط ہے دنیاوی احکام کے اجرا کے واسطے۔ دنیا کے احکام تبھی جاری ہوں گے اگر زبان سے بھی اقرار کر لے گا، یہ شرط ہے۔ جی تیسرا مذہب یہ ہے جی محدثین کا، فقہا کا، متکلمین کا، معتزلہ کا اور خوارج کا، کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان، یا عمل بالجوارح، یعنی عمل بھی کرے اپنے اعضاء کے ذریعے سے۔ تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے ایمان۔ یہ خوارج، معتزلہ، متکلمین کا، فقہا کا، محدثین کا یہ مسلک۔ چوتھا مسلک کرامیہ کا، فرقہ کرامیہ، وہ کہتے ہیں جی ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، بس زبان سے اقرار کرے، بس دل میں تصدیق کرے یا نہ کرے، زبان سے اقرار کو ایمان کہتے ہیں، کرامیہ۔ پانچواں مذہب قدریہ کا، فرقہ قدریہ، وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کی معرفت کا نام، معرفت بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں اس کی معرفت، پتہ چل جائے کہ یہ حضور لائے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تصدیق ضروری نہیں ہے، صرف پہچان اور پتہ ہو، یہ ہو گیا جی۔ تو یہ پانچ مذاہب ہیں۔ چلیں جی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی سمجھ